مذمت آ سکتی ہے، لیکن گستاخ مصطفیٰ میرے آقا کے نور کے خلاف کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نور ہیں، وہ کہتے ہیں بشر ہیں، بشریت کی دلیل دیتے ہیں، ہمارا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، ارے وہ قرآن پیش کر رہا ہے، ارے وہ حدیث پیش کر رہا ہے، بھائی اسے پیش کرنے دو، وہ تمہاری ہی دلیل پیش کر رہا ہے، اسے کہو اب تم پیش کرو نور نہ ہونے کی دلیل، ہم پیش کر رہے ہیں نور ہونے کی دلیل، ارے کوئی ایک آیت تو پیش کرو، آیت نہیں کوئی ایک حدیث تو پیش کرو، ہم تو بے شمار حدیث پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے پاس صحیح حدیث نہیں، کوئی ایک ضعیف حدیث تو پیش کر دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو یا حضور نے فرمایا ہو، ہے میرے صحابہ لست بنور، میں نور نہیں ہوں، ہم نور ہونے کی ہزاروں دلیلیں پیش کرتے ہیں، تم ایک بھی نہیں پیش کر سکتے، اور پھر دعویٰ کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، تمہارے پاس دلائل بشریت کے ہیں، بشر ہم بھی مانتے ہیں، اور پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے؟ یہ کہنا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، اچھا حضور کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے، تو اللہ نے فرمایا نا بشر، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ پہلے کس نے فرمایا؟ اللہ نے، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ حضور خود بشر کہتے ہیں، اس پر پھر وضاحت ہے، تواضع ہے، دیگر تفاسیر ہیں، اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ کفار ہیں۔ اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو، یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، توحید کی رٹ لگانے والوں، بشر کہا کس نے؟ یا تو اللہ نے کہا، یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں۔ اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدائی کا دعویٰ کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، یا کہو گے کہ تم خود حضور ہو، نہ تم خدا بن سکتے ہو نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو۔ ہاں، تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں وہ تیسرا دروازہ کھلا، اتنا سمپل ہے۔ اور بتاؤ آخر ہیں تمہارے وہ، یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے، وگرنہ ہم نے تو ادب مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کے انداز کیا تھے، تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو، تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ، کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان، نادان انسان، کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی عبادات کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے، تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں۔ کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عبادت پر غور کر، تو اپنی نماز پر غور کر، تو نماز پڑھتا ہے، تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور پر تہجد بھی فرض ہیں، تجھ پر 5 نمازیں فرض، مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض، تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے پر غور کر لے، تو بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تیرا روزہ کیسے ہے؟ افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، سحری کے وقت بھی کھاتا ہے، افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے، سحور بھی ہے، افطار بھی ہے، لیکن میرے آقا جب صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحور ہے نہ افطار ہے، بغیر کھائے پیے مسلسل روزے میں ہیں، اور صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے؟ آقا روزے رکھ رہے ہیں، کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کی طرح
12 रोजे रख रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लस्तु कहयतिकुम अय्युकुम मिस्ली लस्तु मिस्लकुम। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पेश कर रहा हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम मेरी तरह नहीं। कौन है तुम में जो मेरी तरह है? कौन है तुम में जो मुझसे तशबीह रखता है, मुझसे मुमासलत रखता है? मेरी मिसल तुम में कोई नहीं। मेरे आका फरमा रहे हैं तुम मेरी तरह नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। अय्युकुम मिस्ली, अरे मैं कहता हूं तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं। तुम उनकी तरह कैसे हो सकते हो? तुम्हारा कलिमा उनके कलिमे की तरह नहीं, तुम्हारी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं, तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं, तुम्हारी ज़कात उनकी ज़कात की तरह नहीं। तुम पर ज़कात फर्ज है, मेरे आका पर ज़कात फर्ज नहीं है। तुम्हारे अरकान इस्लाम 5, आका के अरकान इस्लाम 4। अरे तुम्हारे अरकान इस्लाम आका के अरकान इस्लाम की तरह नहीं। तुम आका की तरह कैसे हो सकते हो? हाँ? और जानते हो आका पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है? आका पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है पता है? ज़कात की अदायगी के लिए शर्त यह है कि मालिक की मिल्क से खारिज हो, निकल कर काबिज की मिल्क में आ जाए। ज़कात की फर्जियत कब अदा होती है? जब मालिक की मिल्कियत से निकले और काबिज की मिल्कियत में आ जाए। जो उस पर कब्जा करे वो उसका मालिक बन जाए, तब ज़कात अदा होती है। अदायगी ज़कात के लिए शर्त है। देखो एक जुज़िया फ़िक़्ह का, अल वलदु वमा फ़ी यदिही कान लि अबीही, अल वलदु वमा फ़ी यदिही कान लि अबीही। बेटा और बेटे की सारी मिल्कियत दर हकीकत उसके बाप की मिल्कियत होती है। बेटे के पास जितनी दौलत है ना, इसीलिए बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। बाप अपने बेटे को ज़कात क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बाप अपने बेटे को ज़कात देगा तो बेटे की जितनी भी मिल्कियत है वो दर हकीकत बाप की अपनी है। तो बाप जब उसे देगा तो गोया कि वो अपने आप को दे रहा है, उसकी मिल्कियत से निकलेगी ही नहीं। जब निकलेगी नहीं तो ज़कात अदा नहीं होगी। आप समझ रहे मेरी बात? इसी तरह एक और कानून है, अल अब्दु वमा फी यदिही कान लि मौलाहु। ये जुबान उलमा समझ रहे हैं। हाँ, अल अब्दु, और आपको भी समझाऊंगा इंशाअल्लाह। गर्चे मैं खाना सुखन का गदाए जदीद हूँ, हर रंग की शराब प्याले में है मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का करम है, आला हज़रत का करम है। हाँ, रिंद के ज़र्फ पे साकी की नज़र रहती है, इसे चुल्लू से पिला दे उसे पैमाने से। ये आला हज़रत का करम है। ये यूं आला हज़रत पिलाते हैं कि निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ये आला हज़रत का करम। ये मुश्किल बातें हैं लेकिन इंशाअल्लाह बहुत आम अंदाज में समझा दूंगा। अल अब्दु वमा फी यदिही कान लि मौलाहु। अब्द कौन होता है? गुलाम होता है। गुलाम, और गुलाम के पास जितनी दौलत है, गुलाम के पास जितना माल है, दर हकीकत वो उसके आका का है। गुलाम के पास जो कुछ है वो किसका है? उसके आका का है। बहुत कम वक्त है, तवज्जो फरमाएं। गुलाम के पास जो कुछ है वो उसके आका का है। पहले मैंने क्या कहा? बेटे के पास जितनी दौलत है वो दर हकीकत उसके बाप की है। इसीलिए बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए शर्त क्या है? ज़कात अदा उस सूरत में होगी कि मालिक की मिल्कियत से निकलकर काबिज़ की मिल्कियत में आ जाए, तब ज़कात अदा होगी। एन इसी तरह अगर कोई आका है तो वो अपने ग़ुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। आका अपने ग़ुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अगर आका अपने गुलाम को ज़कात दे तो वो कानून क्या है? अल अब्दु वमा फी यदिही कान लि मौलाहु, कि जो अब्द के पास दौलत है, जो कुछ भी है, दर हकीकत उसके आका की है। अब आका अपने गुलाम को कुछ देगा तो वो आका की मिल्क से निकलेगी ही नहीं। जब उसकी मिल्क से निकलेगी ही नहीं तो ज़कात अदा होगी ही नहीं। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, आका अगर आप ज़कात देते तो देते किसको? अरे ये चांद भी आपका नौकर, ये सितारे भी आपके गुलाम, ये ज़मीन भी आपकी गुलाम, ये हैवानात भी आपके, ये नबातात भी आपके, ये जमादात भी आपके, ये सारी कायनात आपकी, ये सारे गुलाम आपके। फरमाया महबूब तुझ पे ज़कात फ़र्ज उस सूरत में होती तू अदा करता, तेरी मिल्कियत से निकलती। मिल्कियत से निकलने के लिए शर्त यह है कि किसी ऐसे को दे जो खुद मालिक हो। अरे सारी दुनिया तेरी नौकर है, महबूब तू देगा किसको?
ایک شعر یاد آ رہا ہے، چونکہ آپ نے تاج الشریعہ کا نام لیا. وہ سب کچھ ان کا ہے نا، اور جسے چاہیں دیتے ہیں. اشعار بڑے خوبصورت ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہے، چونکہ آپ تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، آپ یاد دلا دیجیے گا. جہاں بانی عطا کر دیں. آگے کیا؟ وہی بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. تیری نماز، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں. تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں. تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں. تیرا روزہ ان کی روزے کی طرح نہیں. تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں. تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اپنی ذات کو دیکھ، اپنی ذات کو دیکھ، اپنی اوقات کو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ. تو کیا ہے؟ تیری ریالٹی کیا ہے؟ ان کی ذات کو دیکھ. تو کہتا ہے تو ان کی طرح ہے. تو اپنی فیملی کو دیکھ لے، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لے. ایک گستاخ نے کہا آقا کے والدین ایمان والے نہیں، الیاذ باللہ. ہاں، مجھے مدینہ المنورہ میں اسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا. مدینہ المنورہ کے ایک جیل میں کہا گیا لکھ کر دو، سائن کرو، پھر تمہیں جیل سے آزاد کیا جائے گا. الیاذ باللہ کاغذ پر لکھا ہوا کیا تھا؟ سیدہ آمنہ کو الیاذ باللہ غیر مسلم لکھا ہوا تھا. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا کر لو گے؟ کہا پھانسی دیں گے. میں نے کہا ہم رقص کرتے ہوئے سولی چڑھ جائیں گے. اور کیا چاہیے؟ ہماری تو تمنا ہی یہی ہے، ہماری تو آرزو یہی ہے کہ بقی مل جائے، جنت البقیع مل جائے، وہاں شہادت مل جائے. اور کیا چاہیے؟ ہاں، میں نے کہا قتل طیبہ میں ہم کو کرو گے، رقص کرتے ہم سولی چڑھیں گے. اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہوگا کہ بقیع میں سویا کریں گے. بقیع میں سویا. میں نے کہا دلیل دو. دلیل دی، عقل کے اندھو نے دلیل دی. کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا میں آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں. تو اللہ نے اجازت دے دی. آقا نے دعائے مغفرت کی، دعائے مغفرت کرنا چاہی، اللہ نے منع کر دیا. کہا محبوب ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا. تو یہ دلیل ہے چونکہ اللہ نے منع کیا. کہا حدیث صحیح ہے. میں نے کہا صحیح ہے. کہا اللہ نے منع کیا کہ نہیں؟ میں نے کہا منع کیا. کہا جب اللہ نے منع کیا کہ ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، تو پتہ چلا دعائے مغفرت نہ کرنا اور دعائے مغفرت کی اجازت نہ دینا اس بات کی دلیل ہے وہ ایمان والی نہیں تھی. میں نے کہا ایمان والی نہیں تھی، نام کیا ہے؟ آمنہ ہے. ارے آمنہ تو ہوتی ہی ایمان والی ہے. آمنہ نام ہے اور ایمان والی نہیں ہے. ہاں، آمنہ نام ہے. میں نے کہا بتاؤ. اب میں اس کی گرامیٹیکل ریزنز پر بات نہیں کرتا. میں نے کہا تم دلیل دیتے ہو کہ صحیح دلیل ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی. میں نے کہا قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقم علی قبرہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے غیر مسلموں کی قبر پر جانا منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن میں ہے نا. اب یہ اقتداء النص سے ثابت کروں گا، دیکھیے گا، آپ توجہ فرمائیے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا نا قبر پر نہ جاؤ. کس کی قبر پر جانا منع ہے؟ غیر مسلم کی قبر پر جانا منع ہے. اللہ نے حکم فرمایا لا تقم، نہیں ہے، لا تقم، نہیں جانا. تو میں نے کہا اللہ نے منع فرمایا نا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی؟ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی. تم سمجھتے ہو یہ تمہاری دلیل ہے، یہ تمہاری نہیں، یہ ہماری دلیل ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ ہماری دلیل ہے. تم کہتے ہو جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے ایک عظیم عالم
سید بادشاہ حضرت سید الشیخ شیخ الہند سید کمیل اشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں. آپ کوئی شخص ان کے لیے بس رستہ بنائیں اور حضرت کو ٹربل نہ دیجیے گا, تکلیف نہ دیجیے گا, بس رستہ بنائیں حضرت کے لیے. حضرت تشریف لا رہے ہیں. جی جی آپ جتنی خاموشی رکھیں گے اتنی گفتگو ہوگی. بھائی شور نہ مچائے, شور نہ مچائے. نہیں پانی نہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے شور نہ مچائے, شور نہ مچائے. درود شریف کا ورد کرتے رہیں, شور نہ مچائے. آپ لوگ اٹھ جائیے. No, this is fine. I need this. I need this for the photo. ارے کرسی اٹھ جائیے, اٹھاؤ. بھائی لوگ اطمینان رکھے, شور نہ مچائے. بیٹھ جائیں, اطمینان رکھے, شور نہ مچائیں. No water. Thank you. No water. No water. Didn't talk. ایسا ہی شور ہے, کیوں شور مچا رہا ہے؟ پانی لگا کے کیا حاصل ہوگا؟ یہ بڑا ایک کرسی کے لیے مگا لے. سویل میں 2 منٹ ذرا پیچھے کرو. آپ پیش کرو دوسرا آدمی. محترم حضرات, جانشین مخدوم ثانی پیر طریقت شیخ الہند سید کمیل اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لا چکے ہیں. ان کی خدمت میں ہار پھول پیش کیا گیا اور خطیب